بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان یقرأ القرآن کما انزل الیک فلیقرأ قراءۃ ابن عبداللہ ابن مسعود او کما قال صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رسول یا رحمت للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثناء اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثناء کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے قرب و جوار سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سماعت کرنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے میں ویسے قرآن پڑھوں جیسے اللہ پاک نے میرے اوپر نازل کیا، تو وہ اس کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرے جس کے رات میں عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو لوگ ہدایت پر ہیں اور اپنے رب کی طرف سے فلاح پا گئے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 11 رمضان المعظم ہے اور 10 رمضان المعظم کو ایک تو فتح مکہ ہوا، دوسرا 10 رمضان المعظم کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہوا۔ پچھلے ماہ رمضان المعظم میں ہم نے سیدہ پاک کا بھی ذکر کیا، اس سے پچھلے رمضان المعظم میں ہم نے فتح مکہ کا ذکر کیا۔ آج کی گفتگو ایک نئے موضوع پر ہوگی، چونکہ 9 رمضان المعظم کو صاحب نالین مصطفیٰ، صاحب سر رسول، صاحب قرآن، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بکمال ہوا۔ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ان کی زندگی حیات، ان کے علم و کمالات، ان کی عبادات اور ریاضات پر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المعظم کے وسیلے میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت باسعادت 594 عیسوی میں ہوئی، جبکہ وصال بکمال 32 ہجری میں ہوا۔ عمر میں سرکار دو عالم سے 22 سال چھوٹے ہیں۔ آپ نے وصال کے ٹائم وصیت کی کہ میرا مزار پر انوار حضرت عثمان کے پہلو میں بنانا،
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار جنت البقیع میں ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا مزار پرانوار جنت البقیع میں بنایا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ کے مزار پرانوار پہ لاکھوں کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے مزار پرانوار کے صدقے مرحومین جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ آپ کا نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے مسعود، اور آپ کی والدہ کو کہا گیا ام عبداللہ، یعنی والدہ کا جب نام نہیں ملتا تو کا لفظ استعمال کیا، ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی کنیت اللہ کے نبی نے رکھی ابو عبد الرحمن۔ دیکھو بھئی، نام ہے عبداللہ، باپ کا نام ہے مسعود، ماں کا نام ہے ام عبداللہ، اور خود اللہ کے رسول اس کی کنیت رکھ رہے ہیں ابو عبد الرحمن۔ علماء فرماتے یہ اس ٹائم کی بات ہے، نہ آپ کی شادی ہوئی تھی، نہ آپ کا نکاح ہوا تھا، نہ ہی اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اولاد سے پہلے ہی میرے نبی نے اس کا نام رکھا ابو عبد الرحمن، یعنی رحمان کا والد۔ علماء فرماتے ہیں پھر اس کا نکاح ہوا، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام رکھا عبد الرحمن، اور کنیت یوں پوری ہوئی ابو عبد الرحمن۔ معلوم ہوا کہ ہمارا وہ نبی ہے کس کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، نبی یہ بھی جانتے ہیں، کس کو خدا بیٹی عطا فرمائے گا، نبی یہ بھی جانتے ہیں۔ پہلے سرکار نے کنیت رکھ دی ابو عبد الرحمن، اس کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام ابو عبد الرحمن ہوگا۔ ان کے 3 کے 4 القابات ہیں، ان کا القابات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی خطیب ہے، اس کے نام کے ساتھ نہ بڑے بڑے القابات آپ کو نظر آئیں گے، فلاں تے فلاں تے فلاں تے پیر کامل تے فلاں، بڑے بڑے القابات۔ لیکن سابقہ زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ جس آدمی کے اندر جو کوالٹی ہوتی، جو صفت ہوتی، اس کو مد نظر رکھتے، اس حساب سے اس آدمی کے القابات کو جاری کیا جاتا۔ اب بلا تمثیل آپ کا لقب ہے صاحب نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاید آپ کو یہ جملہ میرا سمجھ نہیں آیا۔ صاحب نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی بنتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک اٹھانے والا۔ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے۔ 30 پارے ہیں، الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ 6 کتابیں ہماری سیاستہ کی ہیں، اسماء و رجال کی بھی کتابیں ہیں، صرفی ناوی کتابیں بھی ہیں، فقہ کی کتابیں بھی ہیں، منطق کی کتابیں بھی ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی مولوی ہے، قرآن اس کے سر پہ رکھ دے، اسے کو 30 پارے میں ایک آیت دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ حضور کے جوتے اٹھانے ہیں اور جوتوں کی تعظیم ایسے کرنی ہے، یا سیاستہ کی کوئی حدیث دکھا دو کہ سرکار دو عالم نے خود کہا ہو کہ میرے جوتے ایسے لے کے آنے ہیں، ایسے لے کے جانے ہیں، یہاں تک اٹھانے ہیں، یہاں تک نہیں اٹھانے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود اس صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس نے اللہ کے رسول کے جوتے اٹھائے۔ علماء سے پوچھا وجہ، فرمائے یہ نبی کی تعظیم ہے، مقدر کی بات ہے، خدا جس کے دل میں چاہے نبی کی تعظیم ڈال دیتا ہے۔ ہمارا مقدر ہے جمعے کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، خوشی سے پڑھتے ہیں، جھوم کے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ ان کا مقدر ہے جو درود و سلام کو ٹھکرا دیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، امیروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تمہیں امیر مبارک ہو، ہمیں آمنہ کا لال مبارک ہو۔ سمجھئے؟ اب اس صحابی کی عادت دیکھیے گا، عام بندے کا ذکر نہیں ہے، مفسر قرآن ہے، میں آگے اس کے علم کا بیان کروں گا۔
اللہ کے نبی نے مسجد میں آنا، جوتے اتارنے، اس نے سب سے پہلے سرکار کی جوتیاں اٹھانی۔ انتظار میں ہوتا تھا کب اللہ کے نبی آئیں گے، کب نبی کا جوتا اترے گا۔ جوتے اٹھانے کے بعد جوتوں کو مسجد میں لے آنا، اللہ کے نبی کا خطاب شروع ہونا، اور اس نے جوتوں کو زمین پہ نہ رکھنا۔ یہ جملے آپ سنیں، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ ہم تو ذرا سی بھی نبی کی تعظیم بڑھ کے کریں تو شرک کا فتویٰ آتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جب تک نبی کا خطاب جاری رہتا اللہ کے نبی کے جوتوں کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جوتا ناپاک ہے، جوتے کے نیچے نجاست غلیظہ بھی ہوتی ہے، خفیفہ بھی ہوتی ہے، جوتا تو ناپاک ہے، علماء کہتے ہیں مسجد میں بھی نہ لے کے آئیں۔ ہاں اگر چوری کا خطرہ ہے پہلے آپ جوتے کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں، جھاڑنے کے بعد مسجد میں لے آئیں، اور کوشش کریں اگلی صفوں تک نہ لائیں، پیچھے جو مخصوص جگہ ہے، جو باکسز بنے ہوئے ہیں، آپ اس میں اپنا جوتا رکھیں، آگے مت لے کر آئیں۔ واحد نبی کا صحابی جو جوتے اٹھا کے منبر رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جوتوں پر نیچے گندگی ہوتی ہے، جوتا ناپاک ہوتا ہے، کیوں؟ پر میں مانتا ہوں دنیا کے جوتے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن جس قدم کی، جس جوتے کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے وہ ناپاک نہیں، قدم مصطفیٰ کے صدقے خدا اسے بھی پاک ہے۔ سمجھیں؟ میں ایک شاعر کا ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کو جوتوں کی قدر آئے گی تو اس صحابی کا مقام تے مرتبہ سمجھ آئے گا۔ شاعروں کی یہ عادت ہوتی ہے جب بھی یہ شعر و شاعری کرتے نا اپنا نام ضرور ایڈ کرتے ہیں، جیسے فراز نامی شاعر ہے، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ اپنا نام بیچ میں شامل کرتے ہیں چلے رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے۔ ہندو شاعر گزرا ہے، اسلام اس نے قبول کیا کہ نہیں کیا میں نہیں جانتا، لیکن اس کی شاعری بڑی کمال ہے ہندو غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے کال کا پرشاد۔ اب وہ شاعری کا نقشہ کھینچتا ہے نبی کے نالین کی طرف، سنیے گا، وہ کہتا ہے چاند تاروں کو کوئی میرے ہاتھ میں لا دے، چاند تاروں کو، یہ شاعر جو ہوتا ہے نا یہ دنیا کی جب بھی مثال دیتا ہے یہ پہلے پہنچتا ہی چاند پہ ہے، کسی کو راضی کرنا ہو نا چاند سورج جب تک یہ نہیں توڑتا اس کو سکون ہی نہیں آتا۔ اب یہ کہتا ہے چاند تاروں کو توڑ کر کوئی میرے ہاتھ میں تھما دے، دنیا کی ساری دولت کو اٹھا کر میری جھولی میں لا دے۔ دو جملے میں اس نے بات ہی ختم کر دی، کہا چاند تاروں کو کوئی توڑ کر میرے ہاتھ میں تھما دے، دنیا کی ساری دولت کو اٹھا کر میری جھولی میں لا دے، پھر وہ مجھ سے پوچھے کال کا پرشاد تو کیا لے۔ چاند بھی آ گیا، تارے بھی آ گئے، دنیا کی ساری دولت آ گئی، اب پھر وہ مجھ سے پوچھے کال کا پرشاد تو کیا لے، نالین محمد کو وہ سینے سے لگا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہندو تاروں کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دوں گا، دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، نالین محمد کو میں اپنے سینے لگا لوں گا۔ تو صحابی کا پہلا لقب ہوا صاحب نالین، پڑھ لو میرا بھی روزہ ہے، صاحب نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا ان کا لقب سنیے گا، صاحب وسادت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا تکیہ مبارک اٹھانے والا۔ جی اب تکیہ کی پہلے فضیلت کو سمجھے گا، ایک چھوٹی سی حدیث ہے پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان فارسی آئے، آپ نے جب دیکھا کہ سلمان فارسی آ رہے ہیں، حضرت عمر نے اپنا تکیہ اٹھایا، سلمان فارسی کو پیش کیا، سلمان فارسی نے کہا صدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر میرے نبی نے جو کہا سچ کہا۔
حضرت عمر نے کہا کہ نبی نے کیا کہا مجھے بھی تو بتاؤ. فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے، گھر میں کوئی مہمان آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، میزبان اسے صرف تکیہ دے دے، روٹی کھانا پینا وہ اپنی جگہ ہے، صرف اسے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دے دے، اس تکیے کے صدقے اللہ میزبان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس صحابی کی اب عادت دیکھیے، جوتے تو اپنی جگہ، وہ مسجد میں ادب احترام ہے، تکیہ اٹھا کے 24 گھنٹے در مصطفیٰ پہ حاضر رہنا. حضرت نے بیٹھنا پہلے اس نے تکیہ پیش کرنا، اللہ کے نبی نے ٹیک لگانی تو اس نے تکیہ پیش کرنا. اور اتنا اس نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، علماء نے لقب دے دیا صاحب وسادت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تیسرا لقب ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار. ہم جسے اپنا راز دیتے یاد رکھیے وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، ہمیں خود سے زیادہ دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے تمام صحابہ رازدار ہیں، ان رازداروں میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے. چوتھا تے آخری لقب وہ زبردست لقب ہے، فرمایا صاحب قرآن. صاحب یہ مہینہ بھی قرآن کا ہے، صاحب قرآن تے بعض نے لکھا ہے مفسر قرآن. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ، آپ کے دل سے آواز نکلے گی میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. قرآن کریم کی کم و بیش 114 صورتیں، ہمیں اس دور میں آ کے پتہ چلا ڈیجیٹل دور آیا. قرآن کریم میں 6666 آیتیں. کائنات کے جتنے بھی بڑے بڑے مفسر ہیں، مولویوں کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ کام ہی نہیں ہے ان کا، کمپیوٹر کو چھوڑ دیں، آپ بڑے بڑے علماء اکٹھے کر لیں، آپ انہیں پوچھیں قرآن پاک کی کتنی صورتیں مدنی ہیں، مکی ہیں، آسان سوال ہے، جواب دے جائیں گے. آپ انہیں کہ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں، آپ کو جواب دے جائیں گے. کتنے سجدے ہیں، جواب دیں گے. کتنے رکوع ہیں، جواب دیں گے. آپ ان سے سوال کریں کون سی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، لاجواب ہو جائیں گے. آپ انہیں کہیں کہ اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جب تک تفسیر کی محتاجی نہیں ہوگی تب تک کوئی مولوی جواب نہیں دے سکے گا. کمپیوٹر کا استعمال کرے گا، موبائل کا کرے گا، تفسیر کا کرے گا، اس کے باوجود، اور وہ بھی 20 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد. اور میں صحابی کا تذکرہ کرتا ہوں، عمر تقریباً 18 سال ہے. دعویٰ اس کا سنیے گا، پڑھا کہاں پہ ہے؟ سرکار دو عالم کا مدرسہ جس کو کہا جاتا تھا اصحاب صفا کا چبوترا. کچھ لوگ دینی اداروں کے بڑے مخالف ہوتے ہیں، ذرا تاریخ تو پڑھ کے دیکھ. چبوترے کا یہ عالم ہے، جتنا عام روٹین میں ہمارا کمرہ ہوتا ہے اتنا سرکار دو عالم کا مدرسہ تھا. اوپر لینٹر بھی نہیں، کچی چھت بھی نہیں ہے، کھجوروں کی شالیں ڈالی ہوئی ہیں، کچی مٹی ہے، کچا فرش ہے. وہاں پھٹی پہ بیٹھنے والے کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے. کہ دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کی 114 صورتیں، قرآن پاک کی 6666 آیتیں. میں جانتا ہوں کون سی مدنی ہے، کون سی مکی ہے، کون سی دن کو نازل ہوئی، کون سی رات کو نازل ہوئی، کون سی صبح نازل ہوئی، کون سی شام کو نازل ہوئی. ابھی بھی نہیں سمجھ آیا. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب قرآن کتابی شکل میں بھی نہیں تھا حضرت، ہڈیوں میں چمڑوں مر کپڑوں پہ تحریر تھا. دعویٰ کر رہا ہے 18-19 سال کا نوجوان لڑکا، میرے نبی کے مدرسے کا طالب علم یہ دعویٰ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ان ساری صورتوں کا مجھے علم ہے. صرف دعویٰ نہیں،
نبی کے وصال کے بعد کوفہ چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے. کسی بندے نے کوفی نے خط لکھا حضرت عمر کو, فرمایا کوفہ میں ایک آدمی ہے منبر پہ کھڑے کھڑے قرآن لکھواتا ہے, کھڑے کھڑے. اس ٹائم بھی کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا, جو بندہ آتا ہے سوال کرتا ہے لکھواتا ہے. اے آیت ہے فلاں آیت فلاں رکوع میں, فلاں آیت فلاں رکوع میں, فلاں ترجمہ فلاں آیت. منٹ نہیں لگتا حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا کس کی مجال ہے جو اتنا جناب اتنا باور ہو چکا ہے کہ منبر پہ کھڑے ہو کر زبانی قرآن پاک لکھوا رہا ہے. خطرہ تھا نا کوئی رد و بدل نہ ہو جائے. آگے سے خط میں جواب ملا, عبداللہ ابن مسعود ہے اس بندے کا نام. آپ نے فرمایا جو اس کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے پھر قرآن لکھ لیا کرو. رب کعبہ کی قسم ہے عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر ہم نے قرآن کا کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا. اور یہ لقب ایسے نہیں ملا. رات تہجد کا ٹائم ہے, میرے اور آپ کے نبی کی آنکھ کھلی, گھر سے باہر نکلے, دیکھا حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں, ساتھ لیا چل پڑے. آگے گئے حضرت عمر موجود ہیں, ساتھ لیا چل پڑے. چلتے چلتے مسجد نبوی کے پاس سے گزر ہوا. مسجد میں ایک آدمی کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا. کبھی کبھی عمل بھی کر لیا کرو, آ جایا کرو, دروازے تو کھلے ہوتے ہیں. ہماری تو مسجدوں کو تالا لگا دیا, کہا عشاء کے بعد نمازی نہیں آتا. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ آقا ہم نہیں جانتے. آقا اگر کہیں تو ہم پوچھ لیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو. ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا, حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا. آپ نے فرمایا تم بھی اس کی زبان سے قرآن سنو, میں بھی اس کی زبان سے قرآن سنوں گا. پیچھے جب کھڑے ہو کر سنا کرو, فخر کیا کرو میرے پیغمبر کی سنت ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن جاری ہوا, آدمی نے رکوع کیا, سجدے کیے, سلام پھیرے. اب اس بندے نے دعا کے ہاتھ اٹھائے. مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, پیچھے معلوم نہیں کون کھڑا ہوا ہے. اسے یہ لگ رہا ہے میں اکیلا ہوں. جو وہ دعا کرتا رہا, عمر فرماتے رب کی قسم ہر دعا پر میرا نبی کہتا رہا آمین آمین آمین. آپ کہتے جب اس نے سلام پھیرا میں نے چہرہ دیکھا عبداللہ ابن مسعود ہیں. رات ہوئی, بات ختم, چلے گئے. صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر کہتے رہا نہیں گیا. اتنی بڑی فضیلت, اتنی بڑی شان کا آدمی کہ نبی نے دعا پہ آمین کہا, میں اس کو جا کے بتاؤں گا. آپ کہتے میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ رات کو آپ تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے؟ فرمایا ہاں معلوم ہے. فرمایا یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے قرآن کو رات کو نبی اور ہم دونوں نے سنا؟ فرمایا معلوم ہے. فرمایا یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دعا پر اللہ کے نبی نے آمین کہا؟ فرمایا یہ بھی معلوم ہے. فرمایا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کا تو چہرہ قبلے کی جانب تھا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا عمر پاک لیٹ ہو گئے ہو, صبح کی نماز سے پہلے ابو بکر آئے تھے, رات والا سارا واقعہ مجھے بتا کے چلے گئے. اس وقت حضرت عمر نے یہ جملہ تاریخی کہا تھا, فرمایا میں نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے سبقت نہیں لے کے جا سکتا. اب ان کا آخری لقب ہے جو حضور نے دیا, ہوا افقہ امت, میری امت میں مفتیوں کا سردار مفتی. جتنے بھی کائنات میں مفتی ہیں انہوں نے کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھا, کوئی نہ کوئی ان کا استاد موجود ہے. واحد مدینے کا مفتی ہے جس کے مدرسے کا نام اصحاب صفا کا چبوترا. ہم نے استادوں سے پڑھا, اس کو پڑھانے والا امام الانبیاء ہے. اب اس کا اسلام سنیے گا کہ اللہ پاک بندے کے اوپر کرم کیسے فرما دیتا ہے. آپ کہتے ہیں میری عمر ہے تقریباً 12 سال. کنز الاعمال کی روایت ہے, حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ اس میں 2-3 باتیں ذرا عجیب ہیں. عمر ہے 12 سال. عقبہ ابن معیط کی میں بکریاں چراتا, میں تے میری پھپھی نے ارادہ کیا ہم کعبۃ اللہ جائیں گے. زمانہ جہلیت کی بات ہو رہی ہے, جب بتوں کی پوجا ہوتی تھی, بتوں کو پوجا جاتا.
آپ کہتے ہیں میں میری پھوپھی ہم کعبۃ اللہ میں آئے، زمزم کو نوش کیا، وہاں پہ ہماری ملاقات حضرت عباس ابن مطلب سے ہوئی جو حضور کے چچا تھے، اور انہی کی ڈیوٹی تھی آب زمزم پلانا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، کوئی بندہ آپ کو کہے فوراً پلائے، اور اسے کہے کھڑے ہو کر پیو، اور حکم ہے ایک سانس میں پیو، اور حکم ہے قبلے کی جانب پیو، اور اگلی بار فرمایا دل میں جو بھی جائز تمنا رکھو گے اسماعیل کی ایڑیوں کے صدقے اللہ تمہاری تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ قدم میں نسبت ہے نا۔ آپ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہوئے، پہلے بھی میں ملتا تھا، اچانک میں نے دیکھا حجرے میں سے ایک جوان ظاہر ہوا، والضحیٰ کا اس کا چہرہ تھا، واللیل کی اس کی زلفیں تھی، سرمگین اس کے آنکھیں تھی، ید اللہ والے اس کے ہاتھ تھے، علم نشرح والا اس کا سینہ تھا، ساتھ اس کے ایک چھوٹا بچہ ہے، ساتھ اس کے ایک باپرد عورت ہے۔ وہ تینوں چلتے چلتے دوسرے حجرے میں گئے تو میں نبی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نبی کو، کوئی مسئلہ ہو جائے نا، کوئی بندہ بات کرو نہ توجہ کیا کرو، ہر بندے کے اپنے معاملات ہوتے، ادھر میری طرف توجہ رکھو، یہ میری محنت ہوتی ہے، آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ وہ کہتے اللہ کے رسول ایک حجرے سے نکلے دوسرے حجرے میں چلے گئے، حسن مصطفیٰ کو میں دیکھتا رہ گیا اور سوچتا رہ گیا، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت عباس سے کہا، نبی کے چاچا سے کہا، اسلام نہیں آیا، سنیے گا، فرمایا میں نے نبی کے چاچا سے کہا یہ کون ہے، میں نے پہلے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت جوان۔ فرمایا یہ محمد بن عبداللہ کے شہزادے ہیں، رشتے میں میرے بھتیجے ہیں۔ میں نے کہا کتنے خوبصورت ہیں؟ فرمایا تمہیں ان کی ایک بات نہ بتاؤ؟ فرمایا بتائیں۔ فرمایا میرے والد حضرت عبد المطلب ان کے والد بنے حضور کے دادا۔ فرمایا جب بھی مکہ میں قاد سالی آتی بھتیجے محمد کا ہاتھ پکڑتے مکہ کی پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھاتے، اس کے چہرے پر چادر ہوتی، پھر چادر کو ہٹا کے یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے نہ دیکھ اس محمد کے چہرے کے وسیلے۔ ہمیں تو واسطہ وسیلے سے منع کرتے نا، آدم جناب وسیلہ پیش کرے لجپال نبی کا، بخاری میں ہے جب بھی مدینے میں قاد سالی آئی صحابہ دعا کرے اللہ پہلے ہم نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، نبی اس دنیا سے چلے گئے، اب تجھے نبی کے چاچا کا وسیلہ ہے، اور یہاں حضور کا دادا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا اے اللہ اس لجپال نبی کے چہرے کے وسیلے بارش نازل فرما۔ فرمایا ہمارے دادا کے ہاتھ نیچے نہ آتے، اللہ اس نبی کے مکھڑے کے صدقے رحمت کی بارش کا نزول فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، دن بدن سوچتا رہتا کب نبی سے ملاقات ہوگی، کب نبی کی زیارت ہوگی۔ مجبوری تھی، اپنی پھوپھی کو لے کر واپس میں جنگلوں میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے کرم کیسے بنایا، باقی لوگ خود چل کے آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، یہ واحد بندہ ہے جس کو کلمہ پڑھانے کے لیے سرکار دو عالم خود تشریف لے گئے۔ لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، رمضان میں نمازیوں کو پتہ ہی نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود ہے کون ہے۔ اب اللہ کے نبی ابو بکر صدیق، یہ واقعہ حضرت بلال کے بارے میں بھی آتا ہے، شک و شبہ میں نہ رہنا، میں نے اس لیے حوالہ دے دیا۔ کہتے اللہ کے نبی ابو بکر صدیق جنگل میں آئے، نبی پیچھے بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق چلتے چلتے میرے پاس آئے، یا غلام اے لڑکے تیرے پاس تھوڑا سا دودھ ہوگا؟ میں تے میرا ایک ساتھی ہے، میرا ایک مرشد ہے، تھوڑی سی اگر مہمان نوازی کرو دودھ پلا دو۔ آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا عبداللہ ابن مسعود، خون انسان کا پاک ہونا چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھے نہ پڑھے، مدرسے میں پڑھے نہ پڑھے، سمجھ آئیے، خون انسان کا پاک ہو انسان کی تربیت پھر بھی اچھی رہتی ہے۔ فرمایا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک عقبہ ابن معیط ہے، اور مسئلہ یہ ہے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی چیز دینا شرعاً جائز
وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی، شرم دینا جائز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا آقا غلام کہہ رہا ہے کہ میں ان جانوروں کا مالک نہیں ہوں تو شرم دور دینا جائز نہیں۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ نگاہ کرم اس کے اوپر فرما دو۔ یہ بات سن کے کہ اتنا حلال حرام کا خیال رکھنے والا، عمر 12 سال ہے اور اتنا حلال حرام کا خیال رکھنے والا میرے نبی نے نظر کرم فرمائی۔ اب سرکار کے جملے سمجھیے گا، جس نے بکریاں پالی ہیں یا بکریوں کے ساتھ واسطہ ہوگا اسے میری بات سمجھ آئے گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق اس غلام کے پاس اور اس غلام کو جا کے کہو اللہ بہتر کرے گا، بزرگ ہے جمعۃ المبارک ہے، بزرگ ہے، معاف کرے، درگزر کرے۔ بیٹا آپ اس کو کرسی اٹھا کے دے دیں، اللہ بہتر کرے گا، جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک۔ سنیں بھائی سنیں، مسئلہ سنیں، چھوڑ دیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیں بھائی مسئلہ۔ میرے اور آپ کے نبی نے جب ابو بکر صدیق نے آ کے مسئلہ بتایا، میرے نبی کا جواب سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پاک اس غلام کو کہو ایسی بکری پیش کرے جس کے دودھ تھن سے خشک ہوں۔ اگلے جملہ سنیے گا، ایسی بکری پیش کرے سرے سے جس میں دودھ آیا ہی نہ ہو۔ دودھ آیا ہوگا تو بندہ مالک بنے گا، جب دودھ ہی نہیں آیا تو مالک کس چیز کا؟ ایسی بکری جو جوان بکری، نو مولود بکری، اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، جس کا کراس نہیں ہوتا اور بغیر بریڈنگ کے، بغیر کراس کے بکری کا دودھ مشکل ہے۔ فرمایا ایسی بکری پیش کرو جس میں دودھ نہ ہو، جس کے دودھ کے تھن خشک ہو چکے ہو۔ ابو بکر پاک کہتے میں نے جا کے عبداللہ کو جب یہ بات کی نا تو وہ مسکرا پڑے۔ فرمایا ایسی بکری کو کیا کرو گے؟ کہا دودھ پیئیں گے۔ کہا دودھ تو نہیں نکل سکتا۔ فرمایا نبی کہتے ہیں بکری پیش کرنا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عبداللہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بکری دوں گا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ فرمایا آؤ ساتھ۔ فرمایا جب میں ابو بکر صدیق کے پیچھے گیا، جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا میں نے کہا اے تے وہی ہے نا جس کے لیے عبد المطلب وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ میں نے کہا اس نبی نے کہا ہے؟ فرمایا اس نے کہا ہے۔ فرمایا نبی پاک نے بکری کو قریب کیا، اللہ کا نام لیا، ید اللہ والے گورے ہاتھ جبے سے باہر نکالے، اپنا دستے بازو آپ نے بکری کی پشت پہ رکھا، کہتے لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے وہ بکری جو سرے سے خوش تھی مصطفیٰ کا ہاتھ رکھنا تھا، اللہ پاک نے دودھ کو جاری فرما دیا۔ خود بھی نبی نے پیا، مجھے بھی پلایا، ابو بکر پاک نے پیا، کلمہ بھی نہیں پڑا، نبی پاک روانہ ہو گئے۔ شام کا ٹائم ہوا، میں نے اپنا بوری بسترا باندھا، اپنے آقا عقبہ ابن معیط کے پاس آیا، میں نے کہا جی آخری سلام ہے، جا رہا ہوں چھوڑ کے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ جو مکی نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم نے مجنون کہا، تم نے جادوگر کہا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا معجزہ دیکھا۔ اللہ حافظ۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں سے سلام کر کے نکلا، مکہ میں آیا، پوچھا نبی کہاں ہے؟ فرمایا سامنے حجرے میں بیٹھے ہیں۔ حجرے میں داخل ہوا، آنکھوں سے نبی کا دیدار کر رہا تھا، زبان سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ زازان نامی ایک گائک گزرا ہے، گانے والا گزرا ہے،
بڑا مشہور جو تھا مدینے میں، مکہ مدینے میں اس کی آواز بڑی سوزیلی تھی، بڑا چرچا تھا۔ ایک دن یہ گانے کی محفل میں آیا۔ اب نبی کے صحابہ کے تبلیغ کا انداز دیکھیے گا، کوئی بندہ اگر خدا نخواستہ جمعے پہ آگے پیچھے ہو جائے، تبلیغ جو کرنی ہے اس انداز سے کرے تاکہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دوسرے کو دکھ نہ ہو۔ بزرگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، سمجھیں، خیال رکھا کریں۔ اب دیکھیں نصیحت کی بات ہے، میرے موضوع کا حصہ بن گیا۔ آپ جب ایسے گزرے نا تو زازان کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کاش اتنی خوبصورت آواز ہے، اس زبان سے اگر رب کا قرآن ہوتا اور مصطفیٰ کا فرمان ہوتا کتنا مزہ آ جاتا۔ گانا ختم ہوا، محفل ختم ہوئی، لوگ ملے، چند بندے پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا زازان جانتا ہے شاگرد رسول عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرا۔ فرمایا اس نے کہا اتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے رب کا قرآن تے مصطفیٰ کا فرمان جاری ہوتا۔ فرمایا مفسر قرآن نے میرا نام لیا ہے؟ جی۔ شاگرد رسول نے؟ جی۔ فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ لوگوں، آج کے بعد توبہ کرتا ہو، جب تک زبان سلامت رہے گی خدا کا ذکر بھی کرے گی، مصطفیٰ پر درود و سلام بھی پڑھے گی۔ یہ تربیت، ایسا انداز اپنا ہے دوسروں کی دل آزاری بھی نہ ہو، تے نصیحت بھی ہو جائے تے سبق میں مل جائے۔ آپ کی ٹانگیں مبارک بڑی پتلی تھی اور ہمارے اسلام میں جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ لا ينظر الى صورکم، خدا صورتیں بھی نہیں دیکھتا۔ بل ينظر الى قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ٹانگیں ان کی بڑی پتلی تھی، جنگل میں میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے مسواک توڑ کے دے گا؟ اور بھی صحابہ ساتھ ہے۔ پتلی ٹانگوں والا تیز دوڑتا ہے، چڑھنے میں ذرا اس کو آسانی ہوتی ہے۔ اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود نے آقا میں توڑتا ہوں۔ جب یہ درخت پہ گیا نا تو کچھ لوگ نیچے سے ہنسنا شروع کر گئے، اس کی ٹانگیں دیکھ کے نا ہنسنا شروع کر دیا۔ اس وقت میرے نبی نے ایک جملہ کہا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل میزان من الاحد الجبل، فرمایا اس کی پتلی ٹانگوں کو مت دیکھو، اگر اس کے اعمال کو دیکھنا ہے قیامت کے دن اس کے اعمال احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اعمال ہوں گے۔ رات کا ٹائم ہے، میرے نبی پریشان بیٹھے ہوئے، باقی بھی صحابہ بیٹھے ہوئے۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا آج رات مجھے رب نے حکم دیا ہے وادی جن میں جا کر جنوں پر اسلام پیش کرنا ہے۔ وادی جن میں جا کر، یہ جملے بڑے چھوٹے سننے والے، ہم میں سے کتنے ماشاءاللہ 25-30 سال کا جوان ہے کہ رات کو قبرستان سے بھی نہیں گزرتا ہے؟ تو اس میں آج سے 1500 سال پہلے جب وہ مدینے کے پہاڑ، آج دیکھیں اتنے خطرناک پہاڑ، کالے پہاڑ ہیں، دن کو بھی جاتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو 1500 صدیوں پہلے آپ نے فرمایا رب نے حکم دیا وادی جن میں جا کے جنوں پر اسلام پیش کرنا ہے۔ میرے ساتھ کون جائے گا؟ سارے خاموش ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ تو باقی جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ انسانوں کا نبی تھوڑی ہے، یہ جنات کا بھی نبی ہے۔ یہ نبی جب میرے ساتھ ہوگا میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہتے وادی میں جن میں گیا، میں نے بڑے بڑے قداور جنوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھی، سورہ رحمان کی تلاوت کی، الرحمن علم القرآن۔ کہتے کوئی جن ایسا نہیں، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو تلاوت رسول کو سن کر رو نہ رہی ہو۔ یہ میں آپ کو یوں جملہ سمجھاؤں، مکہ مدینہ میں کبھی نماز پڑھنے کا شرف ہونا، کہہ دو آمین۔ وہاں پہ عربی رو رہے ہوتے، امام قرآن پڑھ رہے ہوتے عربی، تے ہمارے کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ ان کی مادری زبان انہیں پتہ یہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، تے ہمارے پاکستانیوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہے۔ یعلم لا تعلمون، کیا ہے یعلم لا علم؟ میں چلو ایک مثال ہے، نیا نیا ایک امام گیا پنجاب میں نماز پڑھانے کے لیے، ان لوگوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی۔ اب وہ نماز کے لیے بیچارہ کھڑا ہوا، مقتدی پیچھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا امام صاحب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جیسے میں کروں گا ویسے تم نے کرنا ہے، جیسے ویسے تم نے کرنا ہے، نماز ہو جائے گی۔ غلطی سے ایک چوہا دوڑتا ہوا آیا تو امام کے سلوار میں گھس گیا، امام صاحب نے دوڑ لگا دی، پیچھے مقتدی بھی دوڑ پڑے۔ وہ ایک مائی گزری، اس نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟
اس نے کہا بدتمیز چپ ہو جا, نماز ہو رہی ہے. سمجھے, چپ ہو جا, کیا ہو رہی ہے؟ کہ ہماری حالت بھی ہے, پیچھے تعلم لا یعلم ہوتا ہے, اپنے پر ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی آنکھ نہیں تھی جنوں کی جو رو نہ رہی. کیوں؟ جنات بھی تو عربی زبان کو جانتے ہیں. جب سورہ رحمان ختم ہوئی نا, فرمائے شرق سے لے کر غرب تک کوئی ایک جن ایسا نہیں تھا جس نے کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول نہ کیا. کہتے میں اس بات کا عینی گواہ ہوں کہ جنات نے میرے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا. ان کی آخری بات ان دو بھائیوں کی نظر کروں گا, یہ بزرگ آپس میں تھوڑا سا پیار محبت کر رہے تھے, اس خطاب کا حصہ ہے, سن لیجئے گا. میں تو ویسے تیاری کر کے ہوں, یہ معجزہ ہو گیا ان کے سامنے. سن لو بھائی. مسجد نبی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جنتی آدمی کا دیدار کراؤں, وہ بھی زمین پہ چلتا پھرتا. یہ 2-3 طرح کی روایتیں ہیں, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. ہو سکتا ہے وہ جنتی جہنمی والا عمل کرے تو جہنم میں چلا جائے. نہیں, سرکار کو پتا ہے مرتا مر جائے گا لیکن رہے گا جنتی. ابھی تو جنت قائم ہی نہیں ہوئی, گئے ہی نہیں ہے. نبی نے پہلے بتا دیا. آقا کیوں نہیں؟ فرمایا او مسجد نبی کا دروازہ ہے, بس اسی پر نگاہ رکھو. کہتے ہیں ایک بزرگ ہے, تازہ وضو تھا, آ کے نماز پڑھی, چلے گئے. میں نے کہا ماشاءاللہ. اگلے دن نبی نے فرمایا جنتی نہ دکھاؤں؟ کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے کو دیکھو. دروازے کو دیکھا, وہی بزرگ نماز پڑھی, چلے گئے. 3 دن لگاتار آتے رہے. 3 دن میرے نبی کہتے رہے جنتی جنتی جنتی. ہے جو میرے نبی کا صحابی, کہہ دو نا ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. کہ جن پیچھے والوں کو شک ہے ان کے لیے ہر صحابی نبی. ہمارا عقیدہ ہے نا. صحابی بیٹھے عبداللہ ابن عمر یا عمر ابن عبداللہ, مجھے تھوڑا سا شک ہے, اللہ معاف کرے, اللہ و رسول عالم. کہتے میں اٹھا, اس بزرگ کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا جی میری گھر والوں سے لڑائی ہو گئی ہے, اگر 2-3 راتیں آپ کے ساتھ گزار لوں. مسئلہ یہ تھا, صرف دیکھنا یہ چاہتا تھا رات کو بابا عمل کون سا کرتا ہے. نبی نے جنت کی بشارت دے دی ہے. کہتے میں رات کو گیا, وہی معمول کے مطابق اس نے بستر, دودھ, کھانا دیا. تہجد کے ٹائم اٹھا, میں نے بھی پڑھی, اس نے بھی پڑھی, سارے پڑھتے تھے. فجر پڑھی, پھر دوبارہ مسجد نبی میں, کوئی عمل نظر ہی نہیں آیا. 3 دن بعد میں نے کہا بابا جان کی امان پاؤں, مسئلہ پوچھنا ہے. نبی نے 3 دفعہ کہا جس نے زمین پہ جنتی کو دیکھنا وہ اس کا دیدار کر لے. تیرا عمل کون سا ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. ہائے ہائے مسلمان جو اس نے جواب دیا, اللہ کرے تیرے سینے میں یہ بات بیٹھ جائے, میرے جمعے کا مقصد پورا ہو جائے گا. فرمایا آج تک کسی مومن مسلمان کا اپنے دل میں بغض نہیں رکھا. میرا دل پاک ہے, میرا جسم پاک ہے. جن کے دل پاک ہوتے ہیں رب انہیں جنتی بنا دیتا ہے. سمجھے. دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق